بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو کے ایک معروف کلاسیکی شاعر خواجہ میر درد کے بارے میں جانیں گے، ان کی سوانح اور تصانیف کے حوالے سے۔ خواجہ میر درد بن خواجہ محمد ناصر عندلیب بن خواجہ ظفر اللہ کا شمار اردو غزل کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ خواجہ میر درد کے آباء و اجداد یعنی باپ دادا بخارا کے قدیم باشندے تھے۔ بخارا سے وہ لوگ ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے خانوادے سے براہ راست تعلق رکھتے تھے۔ یہ صوفیوں کا خاندان تھا جس سے ان کا تعلق تھا۔ آپ کا سلسلہ نامہ والد کی طرف سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور والدہ کی طرف سے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ ان کے دادا کا نام خواجہ ظفر اللہ کا تھا، جن کا شمار اپنے عہد کے مشہور صوفیوں میں ہوتا تھا۔ خواجہ میر درد کے والد خواجہ محمد ناصر عندلیب جو 1105 ہجری کو پیدا ہوئے اور 1172 ہجری کو انتقال ہوا، وہ بھی ایک مشہور صوفی تھے اور شاہ سعد اللہ گلشن کی نسبت ارادت رکھتے تھے، یعنی ان سے منسلک تھے، ان کے مرید تھے۔ ان کا خاندان دہلی میں پیری مریدی کے سلسلے میں بہت ممتاز تھا۔ علوم متداولہ سے آگاہی تھی، موسیقی سے خاص نظر رکھتے تھے، یعنی گانے بجانے پر۔ نثر فارسی میں تصوف کے معاملات پر کئی رسالے بھی انہوں نے لکھے۔ عندلیب کا رسالہ ہوش افزا اور تصنیف نالہ عندلیب اس ضمن میں کافی اہم ہے۔ دو کتابوں کا بہت چرچا ہے خواجہ میر درد کے والد کا، نالہ عندلیب اور ہوش افزا رسالے کا نام ہے۔ خواجہ ناصر عندلیب فارسی کے شاعر تھے اور فارسی تذکرہ نگاروں نے انہیں مشہور شاعر کہا ہے کہ بہت فارسی کے اہم شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ خواجہ محمد ناصر عندلیب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی سے میر محمد محفوظ پیدا ہوئے تھے، جن کا انتقال محض 29 برس میں ہو گیا تھا۔ ان کی دوسری شادی میر سید محمد حسینی قادری کی صاحبزادی بخشی بیگم عرف منگا بیگم سے ہوئی تھی۔ یہی خواجہ میر درد کی والدہ ہیں۔ خواجہ میر درد 19 ذی القعدہ 1133 ہجری بمطابق 13 ستمبر 1721 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ درد کا نام خواجہ میر ان کے نانا سید العارفین حضرت میر سید محمد حسینی قادری نے رکھا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ خواجہ میر نے اپنا تخلص درد رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے تخلص کی معنویت اور اس کا نقطہ بیان کرتے ہوئے آہ سرد جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ بندہ کا تخلص درد ہے، اور حضرت قبلہ کونین عندلیب تخلص کرتے تھے، یعنی ان کے ابا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے انہوں نے اپنی کتاب کا نام نالہ درد رکھا۔ حضرت عندلیب کے پیر شاہ سعد اللہ گلشن کا تخلص گلشن تھا، اور شاہ گلشن کے مرشد جناب عبدالاحد کا تخلص وحدت تھا۔ صوفی یا روحانی فیوض کی طرح یہ سبھی تخلص بھی باہم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ درد ہے، عندلیب ہے، گلشن ہے، وحدت ہے، سب یہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ درد کے حالات زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اوائل عمری ہی سے ان کا رجحان مذہب کی طرف تھا اور تصوف سے انہیں خاص دلچسپی تھی۔ والد کے روحانی فیض سے تصوف کی بہت سی منزلیں وہ طے کر چکے تھے۔ علوم رسمیہ کی تحصیل میں انہوں نے زیادہ وقت نہیں صرف کیا اور باقاعدہ تلمذ کی نسبت یعنی شاگرد ہونے کی نسبت انہیں کم لوگوں سے حاصل تھی۔ خواجہ میر درد کی شادی ان کے والد نے 15 برس کی عمر میں کر دی تھی۔ درد کی اہلیہ اس وقت 12 برس کی تھیں۔ ان کے نام کی تفصیلات کہیں نہیں ملتی ہیں۔ مارچ 1739 میں جب دہلی پر نادر شاہ درانی نے حملہ کیا تو تمام شہر میں فوجوں کی غارت گیری، قتل عام سے دہشت پھیل گئی تھی۔
ایسے حالات میں بھی انہوں نے دہلی سے باہر قدم نہیں رکھا۔ 1759 کو درد کے والد کا انتقال دہلی میں ہوا تو درد بے سہارا ہو گئے۔ وہ اپنی والد کی یاد میں ہر ماہ کی دوسری تاریخ کو محفل سماع کا اہتمام فرماتے تھے۔ قوالی وغیرہ کی محفل ہوتی تھی۔ راگ اور موسیقی سے بھی انہیں گہرا لگاؤ تھا۔ والد کے انتقال کے بعد خواجہ میر درد جانشین بن گئے تھے ان کے۔ درد نے شاعری اور تصوف ورثے میں یعنی وراثت میں پائی تھی۔ ذاتی تقدس، خودداری، ریاضت و عبادت کی وجہ سے امیر غریب، بادشاہ فقیر سب ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ ایک باعمل صوفی تھے اور دولت و ثروت کو ٹھکرا کر درویش گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ ان کے زمانے کی دلی ہنگاموں کا مرکز تھی، چنانچہ وہاں کے باشندے معاشی بدحالی، بے قدری اور زبوں حالی سے مجبور ہو کر دہلی سے نکل رہے تھے، لیکن درد کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی اور وہ دہلی ہی میں مقیم رہے آخر عمر تک۔ خواجہ میر درد کی اولادوں میں ایک فرزند اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ فرزند کا نام خواجہ میر اور علم تخلص کرتے تھے وہ، تو نام پورا ہو گیا خواجہ میر علم، اور 2 صاحبزادیوں کے نام براتی بیگم اور زیب النساء بیگم تھے۔ وہ اپنے اہل و عیال سے بہت تعلق رکھتے تھے، مطلب قریب رہتے تھے خواجہ میر درد، اور انہیں بہت عزیز بھی رکھتے تھے۔ 24 صفر 1199 ہجری بمطابق 11 جنوری 1785 عیسوی کو 66 سال کی عمر میں خواجہ میر درد کا دہلی میں انتقال ہوا۔ یہ ان کی چھوٹی سی وہ ہے۔ اب اس پر ہم لوگ تصانیف پر بات کریں گے۔ خواجہ میر درد نے اپنے والد اور مرشد خواجہ محمد ناصر عندلیب کے حالات زندگی اور ان کے روحانی کمالات کا ذکر جس ارادت اور عقیدت سے کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درد کی نشو و نما، اس کی ذہنی تربیت کس نہج پر ہوئی ہوگی۔ ان کی پہلی کتاب ہے، ان کی پہلی نثری تصنیف ہے اسرار الصلاۃ۔ یہ کتاب انہوں نے 14-15 برس کی عمر میں لکھی۔ یہ کتاب رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کی حالت میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں ان کے صوفیانہ مزاج اور مذہبی رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری کتاب ہے واردات۔ یہ ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے اپنے باطنی مشاہدات اور قلبی واردات کو رباعی کی حیت میں بیان کیا ہے۔ وہ 1758 عیسوی کا زمانہ تھا، اس وقت ان کی عمر 39 برس کی تھی۔ رباعی کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو آپ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا۔ تیسری کتاب ان کی ہے علم الکتاب۔ یہ ایک مشہور زمانہ کتاب ہے جس میں تصوف کے مضامین پر باتیں کی گئی ہے۔ علم الکتاب کی تکمیل کے بعد درد نے تصوف اور سلوک کے مسائل کے متعلق 4 رسالے لکھے: نالہ درد، آہ سرد، درد دل اور شمع محفل کے نام سے۔ ان رسائل کی تصنیف کا زمانہ 1770 اور 1775 کے بیچ کا ہے۔ درد کی یہ تمام تحریریں صوفیانہ افکار اور سلوک کے مختلف مقامات کے بارے میں ان کی گہری واقفیت کی آئینہ دار ہیں۔ میر درد کو اردو کے علاوہ فارسی اور عربی پر بھی عبور حاصل تھا، جیسا کہ ان کی تصانیف کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کلام کا ایک مختصر دیوان ہے جس میں غزل، رباعیات اور ترجیح بند کے سوا بہت کم دوسرے مضامین ہیں۔ یہ دیوان 1500 اشعار پر مشتمل ہے۔ دیوان مختصر ہے لیکن انتخاب ہے۔ معاملات تصوف میں اپنے عہد میں ان سے بڑھ کر اردو کا کوئی شاعر نہیں گزرا۔ تصوف کے معاملات میں ان کی چھوٹی بحروں کی غزلیں میر کی غزلوں کی سی ہیں اور اسی طرح سے ان کے مقابلے میں کسی طرح کی کم نہیں ہیں۔ ان کے مشہور اشعار دیکھیں گے تو دیکھیے کیا اشعار کہیں انہوں نے: سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہا، زندگی گر کچھ رہی تو یہ جوانی پھر کہاں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، تر دامنی پہ شائخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا،
تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، کروبیاں مطلب بولتے ہیں فرشتے کو، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ تو یہ ان کے اشعار مشہور اشعار ہیں۔ ان اشعار کو آپ ازبر یاد کر لیں تاکہ ان کی غزل گوئی کے حوالے سے آپ اچھی طرح سے لکھ سکیں۔ درج ذیل کتابیں ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے شرح درد خواجہ محمد شفیع دہلوی کی، اس میں درد کے کلام کی شرح ہے۔ دوسری کتاب ہے خواجہ میر درد تحقیقی و تنقیدی جائزہ ثاقب صدیقی کی، 1993 میں چھپی ہے۔ ایک کتاب ہے خواجہ میر درد مونوگراف عبید الرحمن ہاشمی صاحب کی ہے۔ ایک کتاب ہے خواجہ میر درد ظہیر الدین صدیقی کی ہے۔ ایک کتاب ہے خواجہ میر درد حیات و انتقادیات سید تالیف حیدر کی ہے۔ ایک کتاب اور اہم ہے خواجہ میر درد تصوف اور شاعری وحید اختر کی ہے۔ خواجہ میر درد کے حوالے سے ایک مونوگراف بھی شائع کیا ہے ساہتیہ اکیڈمی نے، جس کے مرتب بلکہ لکھنے والے قاضی جمال حسین ہیں۔ قاضی جمال صاحب کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے۔ یہ کتاب بھی 1991 میں شائع ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ آپ ان کے حوالے سے دوسری کتابوں پر نہ جائیں، یہ کتابیں آپ کے لیے کافی ہیں، انہی کتابوں سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگلے باب میں ہم لوگ خواجہ میر درد کی غزل گوئی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔